بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکروی اور احناف کبھی قرآن کے خلاف آنے والی حدیث کو مان لیتے ہیں جب دل چاہتا ہے، اور جب دل چاہتا ہے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ بکروی اور احناف زبان کے چٹخورے کے لیے قرآن سے حرام کردہ مردار میں مچھلی کو مستثنا مان لیتے ہیں، اور جب ان کی عزت چوراہے پر بکے تب بھی ان کو حدیث یاد آتی ہے۔ نظام الدین الشاشی قرآن کی اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ خاص فی وجود النکاح من المرأة فلا یترک العمل بما روی عن النبی علیہ السلام ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ کہتے ہیں کہ عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ نکاح کرے خود اپنی مرضی سے۔ اس حق کو ہم چھین نہیں سکتے ہیں۔ ہم اس آیت پر عمل اس لیے ترک نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو عورت بغیر ولی کے اذن کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ یہ مسئلہ اصول الشاشی صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے۔ ہم نے ان کے نظریے کے مطابق اعتراض کیا کہ مفسرین کے اقوال ظنی ہیں، جب حدیث ظنی قبول نہیں تو اقوال ظنی تم نے کیسے قبول کر لیے؟ تو انہوں نے ہماری پیدائش اور صلاۃ کا لغوی معنی بیان کر کے تمسخر اڑایا اور کہا یہ تحریک الصلوین کر کے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں گھر پر۔ یہ ایک نازیبا گفتگو تھی جو بکروی کی زبان سے نکلی۔ ہم تو ہمیشہ سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، یہ کام تمہارے ہیں۔ اب ذرا دل تھام کر یہ گفتگو سننا، کہیں جسم کے کسی حصے سے دھواں نکلنے نہ لگ جائے۔ تم نے قرآن کی اس آیت سے عورت کو نکاح کرنے کی اجازت دی، اور اس نکاح کو باطل قرار دینے والی حدیث کو قرآن کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے رد کر دیا۔ اللہ نہ کرے بکروی یا ان کے کسی شیخ الحدیث، شیخ القرآن، فقیہ دیوبندی بزرگ امداد اللہ مہاجر مکی یا قاسم نانوتوی یا رشید احمد گنگوہی یا اشرف علی تھانوی کی بیٹی، ان کی بہن، ان کی بھتیجی، ان کی بھانجی، پوتی یا نواسی یا کوئی بھی رشتہ دار اپنے یار کے ساتھ بھاگ کر عدالت یا عدالت سے باہر نکاح کر لیتی ہے اپنا، اور کہتی ہے کہ قرآن نے مجھے نکاح کرنے کا حق دیا، میں قرآن کے خلاف آنے والی حدیث کو ماننے کو کفر سمجھتی ہوں، تو انڈیا کے احناف کی طرح کہ جنہوں نے 3 طلاقوں کو ایک مان لیا وقت کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر، کیا بکروی اور ان کا ٹولہ بھی قرآن کے مد مقابل آنے والی حدیث کو یاد کرے گا یا قرآن کے ظاہری حکم پر عمل کرے گا؟ جب دھواں نکلنا بند ہو جائے، منہ سے جھاگ نکلنی بند ہو جائے، جب سرخ آنکھیں نارمل ہو جائیں، اور جب ٹینشن کی وجہ سے اکڑے ہوئے تیرے پٹھے نارمل ہو جائیں، تو جواب دے دینا کہ کس طریقے سے تجھے یاد آئی ہے پھر قرآن کے مقابلے میں وہ حدیث جب تمہاری عزت کو تمہاری بیٹی نے، تمہاری بہن نے، تمہاری پوتی نے، تمہاری نواسی نے یا تمہاری کسی رشتہ دار نے چوراہے میں رکھ کر آگ لگائی اور عزت تمہاری برباد کی، پھر تمہیں قرآن کے مقابلے میں حدیث پر عمل کرنا یاد آیا، وگرنہ تم اپنی مرضی کی بات کو قرآن کے مقابلے میں بھی حدیث آئے تو لے لیتے ہو، اور جب اپنا دل نہ چاہے تو رد کر دیتے ہو۔ لہٰذا اگر کوئی غیرت ہے تو قرآن کے مقابلے میں آنے والی حدیث کو بھی مانو، یا ہر حدیث کو نہ مانو، جو بھی قرآن کے مقابلے میں آئے کسی کو بھی نہ مانو، یا تمام حدیث کو مانو۔ یہ کوئی انصاف نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ کلیہ اور رسول ایک رکھو، ہر حدیث کو جو قرآن کے مد مقابل آتی ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے یا ہم اس پر عمل کریں گے۔
کچھ حدیثیں لے لیتے ہو جب غیرت کا معاملہ آتا ہے، اور جب زبان کے چٹخورے کا معاملہ آتا ہے مچھلی کھانے کا، تب بھی تم کو یہ حدیث یاد آ جاتی ہے قرآن کے مقابلے میں، اور جب دل نہیں چاہتا تو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہو احادیث کو کہ ہم نہیں مانتے اس حدیث کو، اس لیے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔